تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزائیں اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں میرے سامنے. ادھر سارے ہمارے بھائی بیٹھے, بیٹا چھوٹی بیٹیاں ہیں, لیکن میں کوشش کرنا چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کر کے کہ تھوڑا سا اگر آپ سمٹ کر کے اپنی جگہ بدل کے یہ راستہ چھوڑ دیں, تھوڑا سا میری بیٹیاں یہ راستہ چھوڑ دیں. ہاں یہ راستہ, اور بھائی ذرا اس طرف ہو جائے. اور کوئی بھی لفظ آپس کی باتیں ساری زندگی پڑھی ہیں, اب ہم جس ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. شاباش شاباش, شکریہ سب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا. ایفیکٹس بند کر دیں بے شک, بس آواز کھول دیں اور گین بڑھا دیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذلك الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم. صدر مجلس, پیکر صدق و صفا, اولاد نبی, آل علی, حضرت پیر سید انعام اللہ گیلانی شاہ صاحب, سید گلزار شاہ صاحب, اور اس کے علاوہ آج کی یہ محفل گرامی قدر جو کہ تحریک منہاج القرآن عزیز بٹی ٹاؤن اور اس کے روح روا اور صدر پی پی 156 محترم حاجی شہباز حسین بٹی صاحب, محترم ناظم پی پی 156 محترم محمد صفدر اقبال قادری صاحب, اور زیر قیادت چودھری محمد اسلم صاحب اسٹیٹ سینٹر والے, اور یہ خصوصی تعاون مہر پیلس والے, جن کے ہم اس وقت, یہ مہر پیلس نہیں ہے, یہ اس وقت ذکر حسین پیلس ہے, یہ مہر پیلس نہیں ہے, یہ ذکر حسین پیلس ہے. مہر محمد مدثر صاحب, اور اس کے علاوہ سٹیج پر تحریک منہاج القرآن کے عظیم قائدین اور ہمارے بزرگوں میں محترم ڈاکٹر شاہد محمود قادری صاحب, محترم طارق الطاف قادری صاحب, حاجی امجد چودھری صاحب قادری صاحب, اور جتنے بھی احباب نیچے بیٹھے ہیں, پی پی کے صدور کے ضلع نمبر 4 میں دیکھ رہا ہوں قمر اقبال صاحب تشریف فرما ہیں, عثمان اسلم صاحب, یہ تو میزبانان, طارق محمود خان صاحب, اور پھر ضلع نمبر 2 میں احمد صادق صاحب کو دیکھ رہا ہوں, حاجی احمد صادق مغل صاحب کو, حاجی خالد محمود مغل صاحب کو, پھر میں سید جوید مصطفیٰ شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں, اپنے سینئرز میں علامہ سید جوید مصطفیٰ شاہ صاحب کو. اس کے علاوہ بھی جتنے احباب, معظم بھائی اور سارے ساتھی حضور, اور سب سے بڑھ کر میری باجیاں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, تاجدار کائنات کی نوکرانیاں اور سیدہ کائنات کی باندیاں,
جو اس شوق اور محبت میں ایسا منظر، یہ منہاج القرآن کا خاصہ ہے۔ کئی ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ذکر حسین صرف ایک خاص لوگ کر سکتے ہیں، مگر میرے حضور شیخ الاسلام نے بتایا، عملی کر کے اس کا نظارہ آپ دیکھیں، حسینیت کے لیے کسی تفرقے کی ضرورت نہیں، حسینی ہونے کے لیے بس ایمان اور تاجدار کائنات سے محبت کی شرط ہونا ضروری ہے۔ اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز، علماء کونسل، یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، ویمن لیگ، ایگرز، تمام احباب اور دور و نزدیک سے تمام آئے ہوئے عاشقین آج کی اس عظیم الشان ذکر و فکر شہادت امام حسین کانفرنس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجاتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا خاصہ یہ ہے کہ حضور محبوب خدا ہیں، تاجدار کائنات رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، مگر آج کی محفل کا خاصہ یہ ہے حضور رب کے حبیب ہیں اور حسین مصطفیٰ کے حبیب ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی، آیت مودت، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے بنیادی طور پر 3 قسم کی فضیلتیں میسر آتی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس زمانے کو میسر آئی، حضور کے آنے سے اس زمانے کو زمانی فضیلت مل گئی، اور اس زمانی فضیلت کو اگر سمجھنا ہو تو سورہ عصر پڑھ کے دیکھیں۔ کفر کا دورہ ہے، ابو جہل، ابو لہب جیسے، ہمارے محترم مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب مرکزی صدر علماء کونسل کے تشریف لائے، بس ان کے لیے جلدی سے راستہ بنا دیں اور توجہ رہے۔ تو عرض کر رہا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے زمانی فضیلت کو سمجھنا ہو تو کفر و شرک کا دورہ ہے، اور اس دور میں تاجدار کائنات حق کے پیغامبر بن کر رب کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں کفار مشرکین، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار کشی کی جسارتیں ہیں، اور حضور انہیں نور کی طرف بلاتے ہیں، وہ اندھیرے کی طرف جاتے ہیں، اور اکثریت مخالفین کی ہے، متصادمین کی ہے، نقش ڈالنے والے متناقضین کی ہے، اور آقا کے دل اقدس پر بوجھ آ رہا ہے کہ میں انہیں رب کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ نکل کر جہنم کی جانب کودتے ہیں۔ اس عالم میں اب رب محبوب کی دلجوئی کیسے فرماتا ہے؟ فرماتا ہے والعصر، حبیب کفر و شرک کے اندھیروں کا ہونا اپنی جگہ، مگر میں کہتا ہوں مجھے اس زمانے کی قسم جہاں تو ہے۔ رب نے محبوب کی وجہ سے اس زمانے کی قسم کھائی، حالانکہ کفر و شرک کا اندھیرا زیادہ ہے، تو رب نے بتایا کہ حبیب کفر و شرک کا اندھیرا اپنی جگہ، مگر یہ زمانہ اب بھی اس لیے عظمتوں والا ہے کہ اس میں تو آیا ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ اگر ایڈوانٹیجز دیکھے جائیں،
ٹیکنالوجی دیکھی جائے، ڈیولپمنٹس دیکھی جائیں تو آج زیادہ لگتی ہیں، مگر اس دور میں حضور فرما رہے ہیں نہیں، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رب نے اس زمانے کی قسم کھائی ہے والعصر کہہ کر۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اب جنہوں نے اس زمانے میں تاجدار کائنات کی صحبت پالی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ صحابی ہو گیا۔ نسبت زمانی والا، ایمان کی نظر سے تاجدار کائنات کے چہرے کا وظیفہ کرنے والا۔ میں جملہ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ حضور کو تکتے تھے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں صحابہ حضور کے چہرے کا وظیفہ کرتے تھے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا کہ وظیفہ کرتے تھے؟ میں اس کی ایک ہی تمثیل دیتا ہوں۔ اب ہمارے مفتی غلام اصغر صدیقی صاحب ہیں، میں سوال عجیب کرنے لگا ہوں مگر توجہ رہے گی تو اس میں ایک ذوق ہے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں؟ کبھی گنے ہیں آپ نے؟ یا کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ اتنے سفید ہیں؟ یا کسی نے اتنے غور سے دیکھا ہو کہ اتنے سفید ہیں؟ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین زمانی فضیلت والوں کا مقام و مرتبہ حضور کی نسبت کے ساتھ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ صحابہ حضور کی صحبت میں بیٹھتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے مشکات اٹھائیں، شمائل ترمذی اٹھائیں، وہ کہتے ہیں حضور کی ریش مبارک میں اور سر اقدس میں 14 سے 20 بال سفید تھے، وہ بھی حضور تیل لگاتے تھے تو کالے کالے اس میں چھپ جاتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں محبوب کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں؟ اتنے غور سے محبوب کو تکنا، اسے وظیفہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہ زمانی فضیلت والے ہو گئے کہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال ان کے قدموں کی دھول جیسا نہ رہا جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی ایمان کی حالت میں زیارت پائی۔ کیوں پروفیسر انعام مصطفی صاحب؟ تو عرض کر رہا ہوں یہ زمانی فضیلت کے ساتھ حضور کی نسبت سے ایک دوسری فضیلت کا پہلو ہے، اسے مکانی فضیلت کہتے ہیں۔ مکانی فضیلت کیا ہے؟ حضور کی آمد سے پہلے وہ شہر جس کو رب نے اپنا گھر کا مرکز قرار دیا، پہلی عبادت گاہ جسے ببکۃ مبارکہ کہہ کر مکہ برکتوں والا رب نے قرار دیا، وہ پہلا گھر، مگر جب سے گھر بنا اور حضور کی آمد تک تقریباً 3000 سال کا عرصہ بنتا ہے، اس 3000 سال کے عرصے میں رب نے کبھی بھی اس شہر کی قسم نہیں کھائی۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام آئے، انبیاء آئے، بنی اسرائیل کے انبیاء آئے، گھر ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، سب کچھ ہے، مگر کبھی بھی اس شہر کی قسم نہیں کھائی۔ اب مکانی فضیلت حضور کی وجہ سے کیا ملی؟ جب حضور آئے اور آقا پر قرآن اتارا، سورہ بلد اتاری تو شروع یہاں سے کیا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے کیا پڑی اس شہر کی قسم کھاؤں، مجھے کیا پڑی اس شہر کی قسم کھاؤں؟ اللہ کریم اس میں تیرا گھر ہے، کب پھر بھی میں قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کریم اس میں حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ کا سب کچھ ہے، مگر میں قسم نہیں اٹھاتا۔ مجھے کیا پڑی؟ لام استغنا لایا کہ مجھے کیا پڑی، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں اس کی قسم کیوں اٹھاؤں؟ اور ساتھ ہی فرمایا
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، واو حالیہ لا کر فرمانے لگا کہ پہلے نہیں کھاتا تھا اور کیوں کھاؤں، مگر اب اس کی قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کا مالک اب کیا ہوا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب پہلے یہاں میرا گھر تھا اور جب سے تو آیا ہے تیری وجہ سے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر ہے، میں اس کو جلدی سے پیش کرتا ہوں، اسے کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ کیا اب بھی میں پانی نہ پیوں یعنی پی لوں، کیا اب بھی میں کھانا نہ کھاؤں کھا لوں، کیا اب بھی میں گفتگو شروع نہ کروں یعنی کر لوں۔ 3000 سال ہوئے تھے کعبہ بنے، تاجدار کائنات کی آمد ہوئی تو رب نے فرمایا، اور حضور جب اس مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، سونیا 3000 سال تک میں نے قسم نہیں کھائی، اب جب سے تو آیا ہے اب اس کا ترجمہ سنیں۔ فرمایا کیا اب بھی اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حبیب جس کی گلیوں میں تیری تلیاں لگتی ہوں اور صبا تیرے گیسو عنبری کا بوسہ لیتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس شہر کی قسم نہ کھاؤں؟ اور کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے، خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اس سے آگے آ جائیں، یہ ہو گئی زمانی فضیلت کی بات بھی، یہ ہو گئی مکانی فضیلت کی بات بھی۔ اب یہاں تیسری فضیلت کا ذکر ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ اب اگر وہاں پر زمانی فضیلت بھی جمع ہو جائے کہ وہ آقا کے زمانے والے بھی ہوں اور مکانی فضیلت والے بھی ہوں یعنی آقا کے ساتھ رہنے والے بھی ہوں، اور تیسری فضیلت کہ وہ تاجدار کائنات کے نسب والی ذریت بھی ہو، اگر زمانے والے آئیں تو زمانے کو فضیلت، جس مکان میں آئیں وہ مکان فضیلت والا، تو جس جد میں اور جس حسب اور نسب میں آئیں تو پھر اس اولاد کی فضیلت کا عالم کیا ہونا چاہیے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر کیوں نہ رب کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ لوگوں صرف اللہ نے ارادہ کیا ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور انما کا حصر لگا دیا کہ اب یہاں پر کسی اور کی مرضی نہیں، مرضی بھی میری ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اپنے محبوب کو اپنا بنایا ہے اور محبوب کی آل محبوب کے محبوب ہیں، اس لیے کہتا ہوں صرف اللہ نے چاہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے، پاک کر دے، مطہر کر دے، مزکا کر دے، مصفا کر دے، مجلہ کر دے، اعلیٰ کر دے، اولا کر دے، اور ایسا کر دے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کافی تھا کہ رجس کو دور کر دیا، کہا نہیں ایسا پاک کر دے کہ پاکی بھی جن سے پاک ہونا سیکھے، اور ان کا مقام کا عالم۔ میں یہاں پر قرآن کی آیت لا رہا ہوں، سورہ طور کی سنیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے میں
اولاد نے بھی ان کی پیروی کی کہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ فرمایا ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی ان کے بڑوں کے ساتھ جوڑ دیں گے، خواہ ان کے عمل ان کے بڑوں جیسے نہ بھی ہوں تو رب ان کو جنت میں ان کے ساتھ جوڑ دے گا، اور ہم ان کے صالح آبا کے ثواب و اعمال میں بھی کمی نہیں کریں گے۔ جب عام مومنوں کا یہ حال ہے کہ ان کی آل اولاد کو جنت میں رب ان کے درجے میں اس لیے ساتھ رکھے گا کہ اس سے مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو جو ہو ہی اولاد مصطفیٰ، جو ہو ہی تاجدار کائنات کی ذریت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اس مقام و مرتبہ میں اب میں اس آیت کی طرف چلتا ہوں کہ ان سے محبت کرنا، ایک اذان سن لیں اس میں میرے خیال سے، مجھے ایسے ہی ایسا ہے تو ایسے ہی چلے، توجہ رہے بس۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو جو ہو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہونا چاہیے۔ اب اس آل کی محبت ہمارے لیے کیسے ہے، ہم ان سے محبت کیوں کریں، اور اگر مجھ سے پوچھیں کہ ان سے محبت کرنے کا درجہ کیا ہے، تو میں تو یہی جانتا ہوں جو باپ سے محبت کرے مگر اس کی اولاد سے محبت نہ کرے وہ ہمیں پسند نہیں آتا، تو جو حضور سے نسبت رکھے مگر آقا کی آل سے محبت نہ کرے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں نے سورہ آیت مودت پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، فرمایا کہ یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو سناتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح والے ہو گئے۔ دو چیزوں کو جوڑ دیا خوشخبری کے ساتھ کہ یہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہو کر یہ عمل صالح اور ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے اندر یہ دو شرطیں پائی جاتی ہیں کہ وہ ایمان والے ہوں اور عمل صالح والے ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے کہلوایا جا رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے ابھی تو قل، آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں نے طائف کی وادیوں سے لے کر فتح مکہ تک جو کچھ فرائض رسالت کی صورت میں اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کی کوششیں کی ہیں، فرمایا میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اور ہم ہوتے کون ہیں حضور کو کچھ دینے والے؟ یہ ساری کائنات تو پل ہی آقا کی عطاؤں پر ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اس کے اوپر انعام نہیں مانگتا، کوئی فیس نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت والوں سے محبت نہیں، مودت کرو۔ کیا کرو؟ ذرا اونچی آواز سے آواز آ رہی ہے، مودت کرو۔ اب مودت کیا ہوتی ہے اور محبت پر جلدی سے، محبت کے بغیر زندگی ممکن ہے، مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ اس مثال کو سمجھنا ہو تو مچھلی اور پانی کی مثال کو سمجھیں کہ مچھلی میں کو پانی سے نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ مچھلی تڑپتی ہے، اور زیادہ دور رہے تو تڑپتے تڑپتے جان دیتی ہے۔ یہ اس کا تعلق مودت ہے پانی کے ساتھ، اور کہتی ہے پانی سن، تیرے بغیر جینا ممکن نہیں، اور تجھ سے دور ہوئی تو میرے پاس جان ہی تھی، میں نے جان بھی تجھ پہ وار دی۔ اب اگلی بات،
وہ مچھلی ہم گھر لا کے کھانا بنا کر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور وہ جیسے ہی پھر ایک زندہ جسم کا جزو بدن بنتی ہے، تو بتائیں مچھلی کھانے کے بعد سب سے زیادہ طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی۔ پیغام مودت پھر پانی دیتا ہے کہ اے مچھلی مجھے بے وفا پانی مت سمجھنا، جیسے ہی زندگی کا رخ ملا میں نے سب سے پہلے تجھے چاہا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ میری آل سے ایسی مودت رکھنا، جینا تب بھی علی و فاطمہ و حسن و حسین والے ہو کر، اور جب دنیا سے جاؤ تب بھی ایسے، پھر دیکھنا میں کرم کیسے کرتے ہوئے تمہیں اپنی بارگاہ سے رب کی محبتوں کے تحفے دلوا دوں گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ وہ اہل قرابت مودت کون ہیں جن سے مودت کرنا لازم ہے واجب ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، حضور نے فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین علیہ السلام ہیں، کہا یہ ہستیاں ہیں، ان کی مودت تم پر لازم ہے۔ اب اگلی بات کہ ان کی مودت ہمیں کیا دے گی، وہ اگلا اس کا صلہ آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فرمایا جو شخص ان سے مودت کا تعلق قائم رکھے گا اور ایسی نیکی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس کا اجر دنیا سے جانے کے باوجود ختم نہیں ہونے دیں گے۔ آل پاک سے مودت کا اجر قیامت تک ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم ان کا اخروی ثواب و جزا بڑھاتے رہیں گے۔ بندہ قبر میں چلا گیا مگر آل پاک سے محبت والا تھا، مودت والا تھا، رب کہے گا اس کا اجر ختم نہیں کرنا، میرے محبوب کی آل سے پیار والا تھا۔ اور فرمایا پھر آگے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ یہاں پر میں آپ کو مولا علی المرتضیٰ اور امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو شخص نیکی کمائے گا اس کے لیے اخروی سرا ثواب رب بڑھاتا رہے گا، یعنی کنٹینیوس رہے گا، ثواب ختم نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسن ابن علی سبط رسول علیہ السلام، آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا جس نیکی کا ذکر ہو رہا ہے وہ اہل بیت سے مودت کرنا ہے، یہ ایسی نیکی ہے جو آپ کا اجر قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گی۔ اب آگے میں یہاں پر امام شوکانی کو لے کر آ رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کون سی نیکی کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایسی نیکی جو انسان دنیا میں کرے، یعنی آپ ذکر حسین ذکر آل پاک کر رہے ہیں اور اس کی نیکی کا اجر کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں ایسی نیکی جو انسان دنیا میں کرے اور قیامت کے روز بھی اللہ اس میں اضافہ کرتا چلا جائے اور اس کا اجر ختم نہ ہو۔ حضرت امام شوکانی فرماتے ہیں اس نیکی سے مراد اہل بیت اطہار کی مودت ہے۔ اب یہاں پر آگے آ جائیں، حضرت سورہ النمل میں فرمایا اسی سے ملتی جلتی آیت کی روشنی میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار۔ فرمایا جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا، یہ پچھلی آیت کے تسلسل کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ محترم پروفیسر ذوالفقار صاحب صدر لاہور تحریک منہاج القرآن اور محترم امجد چودھری صاحب ناظم لاہور تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں، مجھ تشریف رکھیں۔ اب توجہ رہے جی ذرا، تو عرض کر رہا ہوں
قرآن مجید فرقان حمید نے وہ کون سی نیکی اور نیکی کیسے اجر دے گی، سورہ نمل کی آیت نمبر 79 اور 90 فرمایا جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہترین جزا ہوگی، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ اور سے محفوظ اور مامون ہوں گے، اور فرمایا جو شخص اس دن برائی لے کر آئے گا ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ الحسنہ سے مراد وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کو قیامت کی ہولناکیوں سے اور دوزخ کے آگ سے محفوظ کر دے گی، فرمایا وہ ایمان ہے۔ اور پھر فرمایا السیئہ وہ کون سی گناہ ہے، وہ کون سی برائی ہے جو انسان کو دوزخ میں ڈال دے گی اور رب کی رحمت سے دور کر دے گی، فرمایا وہ کفر و شرک ہے۔ مگر اسی تفسیر میں امام سالبی، تفسیر سالبی والے، وہ فرماتے ہیں مولا علی المرتضیٰ کے ایک زبانی کہ مولا علی سے پوچھا کہ وہ کون سی نیکی ہے جو انسان کو قیامت میں ہر طرح کے زحمت اور ہر طرح کے عذاب اور قیامت کی سختیوں سے مامون و محفوظ رکھے گی۔ تو مولا علی المرتضیٰ نے اس کا جواب دیا، آپ نے فرمایا وہ نیکی آل محمد سے پیار کرنا ہے اور برائی آل مصطفیٰ سے بغض رکھنا ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا وہ نیکی تاجدار کائنات کے گھرانے سے محبت کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آگے چلتا ہوں پھر اس کو بھی سناتا ہوں۔ امام سالبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ حضلی تشریف لائے، فرمایا عبداللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کو ایک عجیب و غریب خبر دوں کہ قیامت کے دن ایک ایسی نیکی شخص ساتھ لے کر آئے گا، اگلا جملہ سننے والا ہے آج کو، فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر سوال و جواب کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور کوئی بندہ ایک ایسی برائی لے کر آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ اسے اس کے اعمال ہونے کے باوجود اس ایک برائی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا۔ ارشاد فرمایا، عرض کیا حضور فرمائیں کون سی؟ الحسنۃ حبنا والسیئۃ بغضنا، فرمایا حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ نیکی یہ ہے ہم سے محبت کرنا، یعنی آل پاک سے محبت کرنا بقول مولا علی المرتضیٰ کے ایک ایسی نیکی ہے جو انسان کو بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں داخل کر سکتی ہے۔ یہ مولا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ان سے بغض رکھنا، محرم شروع ہو جانا تو یزید کی طرفداریاں شروع ہو جائیں، ذکر علی شروع ہو تو تکلیف پرابلم شروع ہو جائے، قبض آ جائے، اور یہ ساری کیفیات یاد رکھیں یہ بات کہ اس عنوان کے تحت وہ کبھی بھی نیکی کام نہیں آئے گی، لاکھ حج عمرے کیے ہوں، لیکن اگر آل پاک سے بغض میں زندگی کا کوئی لمحہ گزرا، وہ برائی ایسی ہے کہ جب تک صدق کے دل سے توبہ نہ کرے گا وہ اس کے سارے اعمال ختم کر دے گی۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے مزید فرمایا، مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں الا انبئکم بحسنۃ، کیا میں تمہیں ایسی نیکی کی خبر نہ دوں جو چھوٹی موٹی غلطیاں اور معصیت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں، یعنی چھوٹے موٹے گناہ اللہ ایسے ہی معاف کر دے۔ مہر پیلس میں آنے والوں، ذکر امام علی مقام میں آنے والوں سنو، مولا علی نے فرمایا وہ نیکی ایسی ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والی ہوگی، وہ فرمایا حب آل بیت، فرمایا وہ تاجدار کائنات کے گھر سے محبت اور مودت کی نسبت رکھنا ہے۔ اب یہاں ایک بات پیش کر کے میں دوسری طرف آ جاتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا آل پاک کی محبت کو کبھی بھی
عقیدت یا کسی تفرقے کے زاویے میں مت دیکھو. ان سے محبت کرنا ایمان ہے، اور اس حقیقت کو سمجھنا ہو کہ کس قدر اس آل سے محبت کی اہمیت حضور کی بارگاہ میں ہے. تو ایک نقطہ اچانک ذہن میں آ گیا. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب شریف میں آیت اتاری، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور کثرت و ادب سے سلام بھی بھیجو. یہ آیت کا پتہ ہے نا سب کو، درود و سلام کی آیت اتری. اب مجھے بتائیں اس پوری آیت کے اندر محترم علامہ شبیر احمد جامی صاحب تشریف لائے، بسم اللہ. انصر محمود قادری صاحب صدر مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ تشریف لائے. تو عرض کر رہا ہوں توجہ رہے، میں اسی لیے خود ہی خوش آمدید کہہ دیتا ہوں تاکہ توجہ آپ کی ادھر رہے. جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے پیاروں کو. تو عرض کر رہا ہوں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن میں آیت درود اتاری تو اس میں آل کا ذکر تو موجود نہیں ہے کہ موجود ہے. بولیے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ موجود ہے اور کتنے کہتے ہیں نہیں ہے؟ میری آواز بھی سب کو آ رہی ہے نا پیچھے؟ موجود ہے آل کا ذکر درود میں، اس آیت درود میں نہیں ہے. اب صحابہ بخاری مسلم اٹھا کے دیکھے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ ہم سلام پڑھنا تو جانتے ہیں، آپ پر درود کیسے پڑھے؟ حضور نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن میں ذکر تھا کہ مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو، اور آقا نے کہا خالی مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجنا، میری آل پر بھی بھیجو، میرے اجداد پر بھی بھیجو. اب رب نے وہی بند تو نہیں ہوئی تھی، رب پوچھ سکتا تھا، کہہ سکتا تھا میرے حبیب میں نے تو آپ پر درود و سلام کی بات کی تھی، اس میں آل کہاں سے آ گئی، آپ کے اجداد کہاں سے آ گئے؟ جو مجھے سمجھ لگا، رب نے کہا حبیب چونکہ تم میرا محبوب ہے اس لیے میں نے تیرے ذکر کی بات کی ہے، اور تیری آل تیرے محبوب ہیں اس لیے تو نے انہیں اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا ہے. اس لیے تو نے اس ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، چونکہ تیرا ذکر میرے ذکر سے جدا نہیں، چونکہ تو میرا محبوب ہے اور تیری آل تیرے محبوب ہیں اس لیے تو نے ان کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا. اب وہ آل والوں کی چند باتیں، ایک ایک دو حدیثیں. سب سے پہلے شان مولا علی المرتضیٰ کہ اس آل سے محبت کا اجر اس حدیث کے ساتھ میں جوڑ لیتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کعبۃ اللہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، ایک قدم اس کا حجر اسود کی طرف، ایک قدم اس کا مقام ابراہیم کی طرف، یعنی دونوں کے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس کی کوئی چیز بھی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. کیا وجہ ہے؟ کہ اگر وہ میری آل سے بغض رکھتا ہوگا رب اس کی عبادات کو غارت کر دے گا. اور یہاں تک آتا ہے حدیث میں کہ رب جو آل محمد مصطفیٰ سے بغض والا ہوگا اللہ کریم اسے قیامت میں اہل ایمان میں نہیں بلکہ اہل یہود کے ساتھ اٹھائے گا. اب وہ محبت کی اس ذکر کو لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے مولا علی المرتضیٰ کو لیتا ہوں. آپ کی شان میں ایک ایک دو حدیثیں بس تاکہ ذکر امام حسین کی سمجھ آ سکے. سارے بٹھا دیے تاکہ مجھے سبق سنانا ہی مشکل ہو جائے. اچھا چلیں عرض کر رہا ہوں.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کو ایک جگہ پر ایک سریہ کے اندر بطور کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا. جب بھیج دیا تو مولا علی المرتضیٰ ذرا نظمی طور پر سٹرک آدمی تھے، ذرا سخت کار نظمی انداز میں آپ ذرا سختی اور زیادہ ایسے پورا لائن اور لینتھ اور قانونی طور کے اوپر چلانے والے تھے. کوئی ایسی بات ہوئی کہ انہیں وہ بات نئے کچھ انصار صحابہ تھے، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ مولا علی المرتضیٰ کی سینیورٹی کیسی ہے، مقام کیسا ہے. تو آپ نے جب واپس آئے تو ان 4 لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کی شکایت حضور کی بارگاہ میں کریں گے. 4 صحابہ نے. اب جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پہلے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علم تارا الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے علی المرتضیٰ نے یہ کیا ہے. حدیث کے لفظ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجہ فرمانی تھی؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ، حضور نے سنی انسنی کر دی، اپنا چہرہ پھیر لیا ایسے جیسے سنا ہی نہیں ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا. تیسرے کھڑے ہوئے، بات کی پھر چہرہ پھیر لیا. چوتھے کھڑے ہوئے، پھر بات کی پھر چہرہ پھیر لیا. اور پھر لفظ ہیں، کہتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْغَضَبُ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي مَا تُرِيدُونَ مِنْ عَلِي إِنَّ عَلِيٌّ مِنِّي إِنَّ عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِي. آقا نے مولا علی کو نہیں بلایا کہ علی تم بھی اپنی بات پیش کرو، خود وکیل مرتضیٰ بن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام تاجدار کائنات فرمانے لگے تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تم علی سے کیا چاہتے ہو. بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد ہر مومن کا ولی علی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب یہ بات سنی، جو تھوڑی بہت بات تھی، اب پتہ لگا کہ علی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب ہی نہ رہا. دوسرا تاجدار کائنات کے ساتھ ان کی محبت اور آقا کا ان سے تعلق. ایک اور حدیث یہاں پر لا رہا ہوں، یہ بھی مولا علی خود روایت کر رہے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث 3714 نمبر حدیث ہے. فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الہجرہ. فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ کا مجھ سے کیا اور مجھے دار الہجرہ مدینہ تک لے کر آئے. وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، اور میرے بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا. آگے فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وَإِنْ كَانَ مُرًّا تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَالَهُ الصِّدِّيقُ. فرمایا اللہ عمر پر رحم فرمائے، سچی بات کرتا ہے چاہے کڑوی ہی کیوں نہ لگے، اس لیے عمر کا دوست کوئی نہیں ہے، سچی بات منہ پہ کر دیتا ہے. مگر اللہ عمر پر بھی رحم فرمائے. آگے فرمایا رحم اللہ عثمان تستحیہ الملائکہ. فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا اب دیکھے تاجدار کائنات نے انداز ہی بدل دیا. فرمایا رحم اللہ علی جن، اے اللہ علی پر بھی رحم فرمائے اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے. فرمایا اللہم ادر الحق معه حیث دار. مولا جہاں علی ہو حق کو وہاں رکھ، اور حق کے پیچھے چلتے ہیں. علی وہ ہیں جن کے پیچھے حق چلتا ہے. اگر جاننا ہو حق کہاں ہے، دیکھو علی کہاں ہے، دیکھو فاطمہ زہرا کہاں ہے، دیکھو حسن کہاں ہے، دیکھو حسین کہاں ہے. جہاں وہ ہے حق وہاں ہے. یہ وہ مقام ہے ان کا.
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، حضرت فاروق اعظم، یہ جو آپ لفظ کہتے ہیں نا مشکل کشا کا، یہ ہم نے آپ نے ٹائٹل نہیں دیا، کہ سیدنا فاروق اعظم نے ٹائٹل دیا کہ حضرت مولا علی کے لیے مشکل کشا کا. فرماتے اے اللہ ہمیں کوئی ایسی مشکل نہ دکھانا کہ مشکل ہو اور ہم میں علی نہ ہو. یہاں پر ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. اب یہ واقعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پورا جانا چاہیے، باقی آپ سب گواہ ہیں کیونکہ جملے ایسے ہیں اس کے. حضرت مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ آپ کیسا حضور کی بارگاہ سے فیض یافتہ اور خیر والے، کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی حضرت حذیفہ بن یمان نے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا سنبھال لیں گے، مجھے ٹینشن نہیں ہے، باقی بھی سارے ہیں. تو حذیفہ بن یمان سر رسول، جن کا ٹائٹل ہے آقا سے راز کی باتیں پوچھتے تھے، یہ وہ حضرت حذیفہ بن یمان ہے جنہیں حضور نے بتایا ہوا تھا مدینے میں کتنے منافق ہیں اور کون کون ہیں. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں جنازہ کسی کا ہوتا تو آپ پہلے پوچھتے حذیفہ آیا ہے؟ کہا آیا ہے. کہا پھر ٹھیک ہے. جب پوچھتے کہ حذیفہ بن یمان نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا. کہا پھر ٹھیک نہیں ہے. یعنی اس حد تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یہ خیر سر رسول کی ملی تھی. اب علیحدہ پھر ٹاپک آ جائے گا، بس میں توجہ. تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیف اصبحت یا حذیفہ، حذیفہ صبح کیسے کی ہے؟ آپ نے ذرا نا بلاغت اور ایک کیفیت والا جواب دیا. کہنے لگے میں نے حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کی ہے. میرے پاس فرشوں پہ وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرشوں پہ نہیں ہے. میں بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں اور فتنوں کو محبوب رکھتا ہوں. آپ جیسے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات، یہ تو کفریہ جملہ لگ رہا ہے ظاہری طور پر. حضرت سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا حذیفہ آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. یہ ابن قیم سے حوالہ دے رہا ہوں میں، ابن قیم کی کتاب سے. کہا اتنی ایسی باتیں نہ کیا کرو، لوگوں پر کیا تاثر بیتے گا. اتنے میں مولا علی المرتضیٰ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ حالات تھوڑے سے مضطرب ہیں. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے. کہا اب حکم کرے تو میں فیصلہ کر دوں. کہا علی آپ کے فیصلے پر کسے اعتراض ہے؟ مولا علی المرتضیٰ نے کہا کہ حذیفہ نے یہ جو کہا کہ میں حق کو مکروہ جانتے ہوئے صبح کرتا ہوں، حق کا ایک معنی موت بھی ہے. حذیفہ کہہ رہے ہیں موت آنی تو ہے مگر پسند نہیں ہے. یہ اس معنی میں حق کو بمعنی موت مکروہ قرار دے رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں میرے پاس فرشوں پہ وہ کچھ ہے جو رب کے پاس عرشوں پر نہیں، یعنی رب اللہ کریم لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اس نے ہمیں بیوی اور بچے عطا فرمائے ہیں. اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھ لیتا ہوں، یعنی کبھی کبھی بغیر وضو کے بھی حضور پر درود و سلام پڑھ لیتا ہوں. اور یہ جو کہا کہ فتنوں کو محبوب جانتا ہوں، یعنی کہ مال و اولاد ہیں تو فتنہ مگر پیارے لگتے ہیں، کیا کرے. یہ ان فتنوں کی بات کر رہے ہیں. جب یہ بات مولا علی المرتضیٰ نے کہی، فاروق اعظم کے چہرے پر ایک عجیب روانی سی مسکراہٹ تھی. فرمانے لگے آج اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ ان جملوں میں سے ایک یہاں بھی جملہ فرمایا. یہ میں مولا علی المرتضیٰ کا مقام و مرتبہ بتا رہا ہوں. آگے آ جائیں. اب ان کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. سیدہ کائنات، طیبہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک کے لیے فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرا بدعہ ہے. اور اس کا ترجمہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ کامل ترجمہ نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بدع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے عربی میں. یعنی اس بوٹل کو آپ 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور وہاں 3 پوائنٹ سے لے کر 9 پوائنٹ کے درمیان جو آئے گا اسے بدع کہتے ہیں. تو ترجمہ کیا بنے گا؟ فرمایا 2/3 اور 2/3 تقریباً 70%. تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ میری جان ہے. کتنی جان ہے؟ فرمایا اکیلی فاطمہ میں مجھ مصطفیٰ کی 70% سے زائد جان ہے. سیدہ کائنات طیبہ کائنات کی شان اطہر کا عالم، حضور کو ان سے کتنی محبت اور چاہت ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی، فاطمہ میرا شجنا ہے. شجنا ایسی ٹہنی کو کہتے ہیں جو نویکلی ایسی ٹہنی ہوتی ہے جو بیج سے ایسے وابستہ ہوتی ہے کہ اگر یہ ہری بھری ہے تو بیج سلامت ہے، اور اگر یہ مرجھائی ہوئی ہے سمجھو بیج بھی مرجھایا ہوا ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ تو شجنۃ منی، لوگوں فاطمہ میری وہ ٹہنی ہے جس نے دیکھنا ہو میں راضی ہوں کہ نہیں. اگر فاطمہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اور اگر سیدہ کائنات ناراض ہیں تو سمجھو تاجدار کائنات بھی ناراض ہیں. اس لیے اقبال جیسے بھی پکار اٹھے، فرماتے مریم از یک نسبت عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادران مرکز پرکار عشق، مادران کاروان سالار عشق. فرمانے لگے حضرت اقبال کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نسبت حضرت عیسیٰ کی والدہ ہونے نے وہ مقام عطا کر دیا، اور ادھر سیدہ کائنات کو دیکھو انہیں 3 نسبتیں حاصل ہیں. پہلی نسبت کہ آپ تاجدار کائنات کی شہزادی ہیں. دوسری نسبت آپ مولا علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں. اور تیسری نسبت عشق کے مرکزی نقطے حسین اور حسن کی ماں ہیں. اور آخر پر فرماتے ہیں مجھے شریعت محمدی نے روک دیا ہے، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تاجدار کائنات کی شہزادی کے مزار کا طواف کروں، اسے سجدے کروں، مگر حضور کے فرمان اور شریعت مصطفیٰ نے مجھے روک دیا. اور سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ کا یہ جو ایک نام آتا ہے زہرا، آپ کا ناموں میں ایک زہرا نام ہے، ازہر اللون. جس طرح تاجدار کائنات کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی قندیل اصلی اگر دیکھنی ہو کسی نے کہ اس کا ہو بہو پرتو، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ آقا سے ملتا جلتا ہو بہو کون ہے، فرمایا اگر کسی نے چال میں، ڈھال میں، جسم میں، بولنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کسی کو تکنا ہے جو حضور کی مثل ہو تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے. ایک روایت تو موجود ہے نا کہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرماتی کہ حضور تشریف لائے تو میں نے اپنا سوئی ڈھونڈ لی. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں آئیں تو فرماتی ہے اتنا چہرہ روشن اور نور والا تھا کہ میں نے اس کے اندر سوئی میں دھاگا بھی ڈال لیا. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی. اب سیدہ کائنات کے بعد ان کے شہزادوں کی طرف آ جاتا ہوں.
اور اس حدیث کے ساتھ کہ قیامت کے دن وہ کیسا منظر ہوگا جب ہر کوئی قیامت کے نفسا نفسی میں ہوگا. اتنے میں آواز آئے گی یا اہل المحشر، ذرا 2 لمحوں کے لیے ہم بھی عرصہ محشر میں چلتے ہیں. ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہے، اور اتنے میں آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی گردنیں نیچے کر لو. کیوں؟ کہا اب فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. اور سیدہ کائنات، یہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، میری یہاں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہیں، مگر بہت ساری سیدہ کائنات کی ماندیاں ایسی ہیں جنہیں پردے کی اہمیت کا پتہ نہیں. ان کے لیے پیغام دیتا ہوں، اور آپ نے پیغام دینا ہے. سیدہ کائنات 70,000 فرشتوں نہیں، حوران بہشت کے جھرمٹ میں جنت میں داخل ہوں گی. وہاں بھی پردے کا یہ عالم ہوگا. اپنے بابا کی اونٹنی پر سوار ہوگی. کوئی کہے کہ پردہ اتار دو، ایسا کر دو، اسے کہو کوئی ہو کہیں جاب کرے، نوکری کرے، کام کریں، پڑھائیں، نکلیں، شادی بیاہ، انہیں ایک ہی جملہ کہیں، آپ مجھے گارنٹی دیتی ہیں کہ میری سیدہ پاک مجھے اپنی نوکرانیوں سے نکال نہیں دیں گی؟ بس یہ سب سے بڑی فکر. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ بیٹیوں کو اگر کسی نے عزت دی ہے تو مصطفیٰ نے دی. جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے محبوب کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے تھے. اور ان کے لیے بھی جن کے گھر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو وہ اسے زحمت سمجھتے ہیں. جملہ کہوں گا، آقا کی 4 شہزادیاں تھیں، حضور نے اس لیے بیٹی کو رحمت کہا ہے، بیٹے کو نعمت کہا ہے. نعمت کا حساب ہو سکتا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، وہ تو جنت لے کے جاتی ہے. اب آتا ہوں حسن و حسین امام عالی مقام کی بارگاہ میں. 2 حدیثیں اس پر ختم، پھر میں پیغام کی طرف آ جاؤں گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. اور اگر میں ایک مثال سے آپ کو اپنے ساتھ انوالو زیادہ اور کرنا چاہوں کہ میں خطاب کر رہا ہوں، اور خطاب کرتے کرتے میرے بچے آ جائیں، میرے بیٹے بیٹیاں آ جائیں، تو میں خطاب چھوڑ کر انہیں پکڑنے چلے جاؤں، اور منبر چھوڑ دوں، خطاب چھوڑ دوں، صفحے چیروں، بھاگتا ہوا پکڑتے ان کے پکڑ کے لے آؤں، آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے؟ اونچی آواز سے بول دیں، میں برا نہیں مناؤں گا اس بات پر. ماشاءاللہ. نہیں کہ آپ کو ادب نہیں آیا کہ ممبر رسول کا ادب کیا ہے، ذکر رسالت مآب کا ادب کیا ہے، قرآن کے آداب کیا ہے. اب اس بات کو پرے کر دیں. 1450 سال پہلے دیکھیں مسجد نبوی کا مقام اور ممبر رسول، اور خطیب کوئی اور نہیں، خود تاجدار کائنات خطاب فرما رہے ہیں. آقا جب خطاب کرتے ہوں گے میں تو سوچتا ہوں فرشی کیا عرشی بھی دم بخود ہوتے ہوں گے کہ آقا کے لفظوں کا کوئی حرف بھی کہیں رہ نہ جائے. اور حضور کیا خطاب کرتے ہوں گے؟ حق کا بیان، رب کی توحید کا پیغام، محبت کا پیغام، اصلاح کا پیغام، اصلاح ذات کا پیغام. اور کیا ہوگا؟ اور اس زبان سے جہاں سے حق کے سوا کچھ آتا ہی نہیں. اب حدیث کے لفظ ہیں یہاں پر جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہم السلام. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امام حضرت امام جامع ترمذی والے امام ترمذی لے کر آ رہے ہیں ایسے کہ امام حسن و حسین کے ساتھ علیہ السلام لگا رہے ہیں. اور اسی طرح سیدہ کائنات کے ساتھ بھی امام بخاری جہاں پر سیدہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ خطاب ہو رہا ہے اور علیہ قمیصان احمران یمشیان، اتنے میں دو شہزادے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اور وہ حجرہ سیدہ کائنات سے باہر آئے ہیں، اور چلتے چلتے وَيَعْصُرَانَ، ان میں سے کوئی گرنے لگتا ہے، فَنَازَلَ رسول اللہ، آقا اپنا حق کا بیان چھوڑتے ہیں، خطبہ چھوڑتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، صفے چیرتے ہیں اور حسن و حسین کو اپنے ایسے آغوش میں لے کر منبر پر لا کر بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں رب نے سچ ہی کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال و اولاد آزمائش ہے، مگر کیا کریں ان سے محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب چھوڑ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر سے نیچے اترنا، اتر کر صفے چیرنا، صفے چیر کر حسنین کریمین کو اپنی گود میں اٹھانا، گود میں اٹھا کر منبر پر لا کر پیار کرنا، اور وہ سارا منظر ایسے نہیں جیسے ہم اپنے پوتے اور نواسوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات کی ذات ہے جو اذن خدا سے نہ اٹھتی ہے نہ بیٹھتی ہے، یہ رب کے اذن سے یہ محبت اور مودت کا منظر دکھا کر بتانا چاہ رہے ہیں۔ لوگوں، مجھے اتنا سا بھی گرنا ان کا گوارا نہیں، چہ جائے کہ انہیں کوئی تکلیف دے۔ یہ حسنین کریمین کے ساتھ پیار۔ اب اگلی بات، آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں یا سونگھتے بھی ہیں؟ بولیے، چومتے ہیں نا؟ اب سنیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ان کے لیے کرتے؟ حضور فرماتے کہ میرے لیے میرے بیٹوں کو بلاؤ، فَيَشُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا إِلَيْهِ۔ حضور حسنین کریمین کو صرف چومتے نہیں تھے، سونگتے بھی تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تنین، سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ اور اگلی حدیث، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال ہذان ابنایا و ابن ابنتی اللہم انی احبہما و احبہما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا۔ آج کی محفل کا نچوڑ، کون کون چاہتا ہے کہ رب اس سے پیار کرے؟ اونچا، بھائیوں کی طرف، بیٹی باجیوں کی طرف نہیں، اللہ ان سے کرتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا یہ دونوں بیٹے، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، اور ساتھ ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھایا، اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میں نے ایسا انداز محبت پہلے نہیں دیکھا آقا کی بارگاہ سے کہ مولا حسن و حسین سے محبت کر، اور عاشقوں اپنے نصیبے پر واری واری جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی محبت حسنین کی محبت سے مل جاتی ہے۔ اے اللہ ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں جب کسریٰ اور قیصر فتح ہو رہے تھے تو مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت پہنچا تو آپ نے اپنے شہزادے عبداللہ ابن عمر کو 500 درم و دینار دیے، اور حسنین کریمین کو 1000 عطا کر دیے، 1000۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ ابا جان آج تک کبھی آپ کی عدالت پر بات نہیں کی، آج عرض کرتا ہوں کہ میں تو تب سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر وارنے کے لیے تیار تھا جب ابھی حسن و حسین پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ میں ان سے سینئر ہوں، چلیں اور کچھ نہیں، مجھے ان کے برابر حصہ دے دیتے، آپ نے انہیں 1000 دیے، مجھے 500۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا بیٹا عمر نے اب بھی فیصلہ عدل سے ہی کیا ہے،
فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا میرے چند سوالوں کا جواب دو، کیا تمہارا نانا حسین کے نانا جان کی طرح ہے؟ کیا تمہاری نانی حسین کی نانی کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ماں حسین کی ماں کی طرح ہے؟ کہا نہیں، کہا بس فیصلہ ہو گیا عمر کا، جو محبوب کا پیارا ہے وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور آگے فرمایا جب یہ بات سنی تو مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا سمعتو، کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا ہے عمر جنت کا چراغ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو خبر ملی، آپ حضرت مولا علی کے دروازے پر گھر آئے اور کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے خود سنا تھا حضور سے ایسی بات، کہ آپ نے یہ سنی تھی؟ کہا میں نے خود سنی تھی کہ حضور نے فرمایا تھا عمر جنت کا چراغ ہے۔ فرمایا اچھا کیا آپ مجھے لکھ نہیں دیتے؟ مجھے اوروں کی سند کا تو نہیں پتا کہ ان کے پاس آل پاک کی سند ہے یا نہیں، عمر وہ ہیں جن کے پاس خود آل کی سند آل نے لکھ کے دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے وصیت فرمائی، جب وہ لکھ دیا فرمایا اس کو میری قبر میں رکھ دینا جب میرا وصال ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حسنین کریمین کی ہستیاں، یہ مقام و مرتبہ جنہیں بچپن میں ہی یہ پیغام مل چکا تھا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی پشت پر سواریاں کروا کر اپنے سجدوں کو طول دیا تھا، مگر سن 61 ہجری میں ایسا کیا ہوا کہ حسین پاک علیہ السلام حق کا کوہ گرا بن کر ڈٹ گئے؟ وہ کیا وجہ بنی؟ میں اس کے لیے صرف 5 سے 7 منٹ آپ کو تھوڑی سی بات آج کے سینیریو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر 2 قسم کی یوں کہتا ہوں امامتیں ہیں۔ ایک جو مصلی ہم جس پر نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں اسے کہتے ہیں امامت صغریٰ، اور ایک جو امت کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امامت کبریٰ۔ ایک سمجھانے کے لیے، اب یہ جو نماز والا امام ہوتا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے ایک ہی امام تھا جو نماز بھی پڑھاتا تھا، وہی خطبہ بھی دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر پھر زمانے کے مطابق علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ بادشاہوں کو جو حکمران تھے انہیں قرآن بس برائے نام رہ گیا، نہ علم نہ تعلیم نہ اور بات۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو مصلی پر امام ہم رکھتے ہیں، علامہ صاحب قاری صاحب ہوتے ہیں، اسکالر ہوتے ہیں، اگر یہ بددیانت ہو، کردار میں خراب ہو مثال کے طور پر، اور اس کا کرائٹیریا کیا یہ سمجھ لیں، امامت صغریٰ والا چور کو سزا نہیں دے سکتا، امامت صغریٰ والا کرپٹ کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتا، بدکار کو کوڑے نہیں لگا سکتا، چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، سود کو بند نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ساری چیزیں بتا سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس سے بچیں، اس کی یہ سزا ہے، مگر سزا کو نافذ نہیں کر سکتا۔ اور اسلام ذاتی دین نہیں ہے، اسلام ریاستی دین ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس ریاستی دین کی وجہ سے ہم نے یہ نعرہ اسی لیے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ ریاستی دین کی وجہ سے لگایا تھا کہ ہمیں ایسی ریاست ملے جہاں پر ہم دین کی بات کر سکیں، دین کے مطابق زندگی گزار سکیں، دین کے مطابق ہمارا بینکنگ سسٹم ہو، دین کے مطابق اور اخلاق کے مطابق ہمارا تعلیمی نظام ہو، دین کے مطابق ہماری ساری چیزیں ہوں۔ تو عرض کر رہا ہوں، یہ جو امامت صغریٰ والا ہے یہ قانون نافذ نہیں کر سکتا، یہ بتا سکتا ہے چوری کی سزا، بدکاری کی فلاں فلاں چیزیں، نافذ کس نے کرنا ہے؟ تو آپ سے سوال ہے، اگر کوئی امامت صغریٰ والا مسجد میں چندے پر پیسے اکٹھے کرے، مثال دے رہا ہوں،
اور پتہ لگ جائے کہ 50-50 ہو گیا ہے، آپ ایسے بندے کو مسلح پر کھڑے رہنے دیں گے؟ صحیح بولیں، جلدی بولیں ذرا، رہنے دیں گے؟ بس اس بات کو امامت کبریٰ پر لے جائیں کہ جس نے امت کو لیڈ کرنا ہو، وہاں پر اگر کوئی فاسق، فاجر، بددیانت، کرپٹ ذاتی طور پر بھی اور اپنے اعمال کے طور پر بھی آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اس یزید کے حوالے سے بات نہ کریں؟ یہ وہ وجہ ہے۔ نہ حضرت صدیق اکبر کی دفعہ مولا علی بولے، نہ فاروق اعظم کی مرتبہ، نہ عثمان غنی کی دفعہ، نہ مولا علی کی دفعہ، امام حسن مجتبیٰ۔ اب کیا تھا؟ اصل میں وہاں پر امامت کبریٰ والا بددیانت، خائن، شرابی، اور یہاں پر میں امام حسین علیہ السلام کا خطبہ آپ کو طریق طبری سے دیتا ہوں، بس یہ جملے سنیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، حکام نے شیطان کی مطابعت اختیار کر لی، خدا کی بندگی چھوڑ دی، فساد کو ظاہر کر دیا، حدود شریعت کو معطل کر دیا، غنیمت کو غصب کر دیا، حرام خدا کو۔ وہاں پر یزید جیسا خائن آ گیا تھا، جہاں پر مشاورت نہیں تھی، اقربا پروری تھی، جہاں پر اب بیت المال نہیں تھا، بادشاہ کا خزانہ تھا، جہاں پر میرٹ دیکھا نہیں جا رہا تھا، عدل نہیں تھا، انصاف نہیں تھا، اور اس کی اپنی شخصیت متنازع، شرابی کی، بدکار کی، اور ہر برا کام کرنے والے کی تھی۔ اس لیے امام حسین بھی اگر رخصت کی راہ اپنا لیتے تو سب کہتے کہ اگر حسین پاک نے رخصت کا راستہ اپنا لیا تو ہمیں بھی رخصت اپنانی چاہیے۔ امام حسین نے فرمایا، اوروں کو رخصت کی اجازت ہے، حسین ابن علی رخصت نہیں لے سکتا، اس کے لیے عزیمت ہے۔ اس لیے امام علی مقام ڈٹ گئے۔ امام علی مقام نے بباغ دہل اس کو اپنا خلیفہ اور حکمران ماننے سے انکار کر دیا۔ امام علی مقام کے لیے ہر طرح کی تکالیف کربلا کے میدان میں بپا کی گئی، مشکلات بپا کی گئی، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، ابتلاء آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ وہ کون سی شے ہے جو کربلا میں نہیں؟ بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے، سب چیزیں نقصان بھی ہیں، پھلوں کا اولاد کی صورت میں لٹ جانا بھی ہے، مگر کیا وجہ ہے؟ امام علی مقام ڈٹے رہے۔ وہ ایک وجہ تھی کہ اگر حسین پاک کمپرومائز کر گئے اور یزید کو اپنا حکمران مان لیا تو حسین کی بیعت حسین کی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ہے۔ اور تاجدار کائنات نے خود فرمایا تھا کہ حسین خود قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ لوگوں، یہ اس لیے فرمایا تھا کہ لوگوں کبھی ایسا موقع آئے کہ تمہیں حسین ایک طرف نظر آئے اور لوگوں کی اکثریت دوسری طرف، تو حسین کو اکیلا مت سمجھنا، یہ خود ایک قوم ہے، یہ خود حق کا نمائندہ ہے، یہ مصطفیٰ کے نائب ہیں، یہ نوریوں کا پیغامبر ہے، یہ محبتوں کا پیغامبر ہے، یہ دین کی سفر اور دین کی سیف جلی ہے۔ اس کے ساتھ ہو جانا، کیونکہ حق یہی کھڑا ہے۔ اور رب نے جنہیں بچپن سے پاک قرار دے دیا تو پاک کے مقابلے میں ناپاک ہی آتا ہے۔ اس نسبت کے ساتھ امام حسین پاکوں کے نمائندے بن کر کربلا کے میدان میں ڈٹے رہے، اپنا سب کچھ قربان کروا دیا، اپنا سب کچھ قربان کروا دیا۔ علی اصغر سے لے کر شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر تک، سیدہ زینب کے بچے اون و محمد، حضرت امام حسن کے شہزادے، سب قربان ہوئے، مگر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی صورت میں یزید کی طاعت کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے، محبتوں کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے۔ ارے زمین کھا گئی، کیا کیا بلند و بالا درخت ہرا بھرا ہے، اب بھی شجر حسین کا ہے۔ اور فرات وقت روا دے سوئے مقتل دے، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا۔ امام علی مقام نے وہاں پر شہادتوں کا ایسا
منظر پیش کیا. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اوروں کی شہادت پر فرشتے آیا کرتے ہیں، حسین وہ ہیں جن کی شہادت اور روح اور جن کے استقبال کے لیے خود میدان کربلا میں مصطفیٰ موجود تھے، تاجدار کائنات موجود تھے. یہ ان کی قبولیت کی نشانی. اور آپ کی شہادت کے بعد، میرے پاس وقت اب کم رہ گیا، میں سیدہ زینب کی بارگاہ میں چند باتیں عرض کر کر اجازت چاہوں گا. شہادت کے بعد جس نے سارے قافلے کو لیڈ کیا وہ سیدہ زینب بنت علی، شبیہ سیدہ فاطمہ الزہرا، شبیہ خدیجہ الکبریٰ. وہ سیدہ زینب جو کربلا سے پھر کوفہ تک اور مدینہ تک سارے قافلے کو لے کر گئی، جن کے لہجوں نے اور جن کی آواز نے ایسے لگتا تھا جیسے لہجہ زینب میں زینب نہیں علی بول رہے ہیں. اور سیدہ زینب، اور یہ بھی بتا دوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ بھی 5 سال تک تاجدار کائنات کی گود میں کھیلی ہیں. اور سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں اور یزید سیدہ زینب کو دیکھ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا اور کہتا، دیکھا ہمیں اللہ نے فتح دی، تمہارا سارا نام و نسب ختم ہو گیا. امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سامنے رکھ کر اس نے جسارت کی اور حضرت ابو برزہ اسلمی بول پڑے، بدبخت اپنی چھڑی کو دور کر ان لبوں کو میں نے لب مصطفیٰ لگتے دیکھے ہیں. اور یاد رکھیے حسین پاک کی شہادت صرف ان کی نہیں بلکہ یہ آقا کے بوسہ گاہ کی بے حرمتی ہے. تو سیدہ زینب اتنے میں اذان ہوئی تو سیدہ زینب بول پڑی، فرمانے لگی، یزید بدبخت سن لے، اب بھی اذان میں میرے نانا کا نام ہے، تیرے نانا کا نہیں. اور ایک جملہ میرے شاہ جی رحمت اللہ بڑے دھیان سے جملہ کہتے، آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا تو یہاں سے کیا، فرمایا یا ابنت طلقاء، اے ہماری آزاد کردہ کنیزاؤں کے بیٹو. چونکہ فتح مکہ کے موقع پر یہ سب کے سب مسلمانوں کے انڈر تھے اور حضور نے تب کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، کہ تم طلقاء، کہ ان کے بیٹوں تم ہمیں بتاتے ہو کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں. نہیں، فتح اب بھی رب نے مصطفیٰ کے گھر والوں کے نصیب میں رکھی ہے. سیدہ زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیغام عظیمت اور اہمیت اور حمیت دیا، اور آپ کی ذات نے وہ کردار ادا کیا کہ آج تک بھی سارے کربلا کے منظر میں زینب سب سے اوپر نظر آتی ہے. آؤ لوگو اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے آپ کو تحریک منہاج القرآن بھی یہی چاہتی ہے کہ محبت و مودت آل پاک کے اطہار اور ذکر و فکر امام عالی مقام کو اپناؤ. امام عالی مقام نے صرف، ہم تو آج ختم کرتے ہیں کرنا چاہیے، ذکر کرتے ہیں کرنا چاہیے، مگر اس فکر کو بھی سمجھو جس کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. اور اتنی بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ عربوں میں دستور تھا کہ جب 2 لوگوں میں وقتی طور پر جنگ رک جاتی تو سپہ سالار کے خیمے پر سرخ جھنڈا لہرا دیا جاتا، اعلان ہوتا جنگ رکی ہے، ختم نہیں ہوئی، سپہ سالار اپنے خیمے میں موجود ہے. آج بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے پر سرخ جھنڈا ہے، اعلان ہو رہا ہے جنگ رکی ہے مگر سپہ سالار اب بھی اپنے خیمے میں حق کا نمائندہ بن کر موجود ہے. شاہ است حسین، دین است حسین،
شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ ذکر و فکر امام عالی مقام سے جڑے رہیں، اسی میں ہماری بقا ہے، اور اسی میں امت کو پھر سے اللہ رب العزت نے تر و توانا اور تازہ کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ یہاں پر آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی جو ہے درود و سلام کے لیے